ہائے میری سیاہ رات عربی حکایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص بھی بدو نے اپنی چچازاد سے شادی کی اور اللہ نے اسے یکے بعد دیگرے 9 بیٹے عطا کیے۔ قبیلے میں اس کی شان بلند ہو گئی کیونکہ اس زمانے میں بیٹے طاقت، عزت اور فخر کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ مگر جب 10ویں بار اس کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو گویا اس پر بجلی گر گئی۔ بجائے شکر کے اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے آثار پھیل گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ اٹھا، یا لیل الاسود، یا لیل الاسود، ہائے میری سیاہ رات، اے میرے بدنصیب دن۔ اس نے اپنی بیچاری بیوی سے منہ موڑ لیا اور اس ننھی پلی کو اپنے لیے منحوس سمجھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ میں بیٹی جرم بن گئی اور اس کی ماں مجرم۔ بیٹی کے وجود کو گویا اپنے لیے آر سمجھا۔ وقت گزرتا گیا، ماہوں سال کی گردش جاری رہی۔ بیٹے جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، ان کے نئے خیمے آباد ہوئے، اور پھر ایک دن وہ باپ جو کبھی قبیلے کا فخر سمجھا جاتا تھا اندھا ہو گیا۔ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، طاقت کا غرور مٹ گیا اور وہ بوڑھا اپنے خیمے میں تنہا رہ گیا۔ 9 بیٹے جن پر اس نے ناز کیا تھا اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا، نہ اس کے دکھ کا مداوع کیا۔ وہ سب جو کبھی اس کی طاقت تھے اس کی کمزوری بن گئے۔ مگر وہ بیٹی، وہی جسے اس نے لیلی الاسود، سیاہ رات کہا تھا، جب یہ خبر سنی کہ اس کا باپ نابینا ہو گیا ہے، دل تھام کر دوڑ پڑی۔ اس نے نہ شکایت کی نہ ماضی کو یاد کیا، بس خاموشی سے باپ کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے اس بوڑھے کمزور جسم کو نہلایا، خیمہ صاف کیا، کھانا پکایا، پانی رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کی سانسوں کی خوشبو، اس کی خدمت کا خلوص، سب کچھ اس باپ کے دل میں ایک اجنبی سی راحت پیدا کر گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب اس نے دوا دینے کے لیے باپ کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کی کلائی کو تھام کر لرزتی آواز میں پوچھا، بتاؤ اے بیٹی، تو کون ہے؟ تو کون ہے جس نے میرے اندھیرے میں یہ روشنی بھر دی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں ہوں تمہاری لیلی الاسود، تمہاری سیاہ رات۔ یہ سننا تھا کہ اس بوڑھے کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ زاروں قطار رو پڑا، اس کے دل پر ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، کاش میری ساری راتیں سیاہ ہوتیں اور ان کی سیاہی تمہارے نور جیسی ہوتی۔ پھر اس نے اپنے دل کی آگ کو ان اشعار میں ڈھالا جو مشہور ہو گئے۔ ترجمہ، کاش تمام راتیں سیاہ ہوتیں اگر خوشی ان سیاہ راتوں میں ہی چھپی ہے۔ اگر وقت واپس آ جائے تو میں اسے بیٹی کو سب سے پہلے اور سب سے آخر تک چاہوں۔ میرے زخموں کا مرہم کوئی نہیں سوائے اس کے جو میرا حال پوچھتی ہے۔ 9 بیٹے، سب سرکش، سب بے وفا، کسی نے میری خیر نہ پوچھی، مگر ایک ہے جو ہر دن میرے سامنے آتی ہے، جس کی خوشبو کستوری اور عود کی طرح میرے خیمے کو مہکاتی ہے۔ یہ ہے اس بدوی باپ کی کہانی جس نے بیٹی کی قدر دیر سے سمجھی، مگر جب سمجھی تو اپنی دنیا اور اندھی آنکھوں دونوں میں روشنی بھر لی۔ بیٹیاں آر نہیں ہوتے، رحمت ہوتی ہیں۔ وہی دلوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، وہی بوڑھوں کی تنہائیوں کو جنت بنا دیتی ہیں۔ درود و سلام اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا تھا، صحیح مسلم، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا دی۔